السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید ولکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ معزز ناظرین و سامعین و مشاہدین، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہر ہفتہ عید کے دن عشاء کی نماز کے بعد آپ کی عظیم الشان جامع مسجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اہم واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا علم حاصل کریں اور ان واقعات سے عبرت و نصیحت حاصل کریں اور آپ کے اخلاق حسنہ کو، خصال حمیدہ کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں، اور یہ بھی جانیں کہ اسلام کس طرح ہم تک پہنچا ہے۔ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے صحابہ نے کس قدر قربانیاں دی ہیں، کتنا ظلم برداشت کیا ہے، کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جب آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو یہ باتیں ہمارے سامنے کھل کر کے آئیں گی۔ اسی لیے آپ کی زندگی کے جو اہم واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے جو مکی عہد کہلاتا ہے یا مکی دور، جو آپ کی نبوت سے لے کر کے یا آپ کی ولادت سے لے کر کے یا نبوت سے لے کر کے آپ کی ہجرت تک جو دور ہے اسے مکی دور کہا جاتا ہے، اور وہ دور آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا۔ آج سے انشاءاللہ العزیز مدنی دور کے اہم واقعات آپ کے سامنے ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے چونکہ یہ مدنی عہد ہے، مدینے سے متعلق ہے، لہذا مدینے کے فضائل کا بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو پہلے آج کے درس میں مدینے کے جو کچھ فضائل ہیں اور اس کے جو کچھ مناقب ہیں، جو مقام مرتبہ ہے دین اسلام کے اندر، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مدینہ کے کیا حالات تھے، مدینہ کے اندر کون سی قومیں آباد تھیں، یہ انشاءاللہ آج کے درس میں ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ جہاں تک مدینہ کے فضائل کی بات ہے تو اس کے بہت سارے فضائل ہیں، انہی میں سے کچھ فضیلتیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1 کہ مدینہ حرم ہے۔ جس طریقے سے مکہ مکرمہ حرم ہے، ایسی مدینہ بھی حرم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرام قرار دیا، حرم بنایا، اور میں مدینہ کو حرام قرار دیتا ہوں۔ اس روئے زمین پر یہی 2 شہر ہیں جو حرم کہلاتے ہیں، ایک مکہ مکرمہ ہے اور دوسرا مدینہ منورہ ہے۔ سب سے زیادہ فضیلت والا شہر مکہ مکرمہ ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر مدینہ منورہ آتا ہے۔ مکہ مکرمہ کے اندر ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ ملتا ہے، مدینہ کی مسجد کے اندر ایک نماز کا ثواب 1000 ملتا ہے۔ مکہ کے اندر حج ہوتا ہے، خانہ کعبہ ہے، اور اس طریقے سے صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، منی کی وادیاں اور پہاڑیاں ہیں، جمرات ہے۔ یہ ساری چیزیں جن کا حج سے تعلق ہے وہ سب مکہ کی سرزمین میں واقع ہے۔ تو مدینہ منورہ یہ بھی حرم ہے، جس طریقے سے مکہ مکرمہ حرم ہے۔ نمبر 2، مدینہ میں طاعون کی بیماری کبھی نہیں پھیل سکتی ہے۔ جس طریقے سے مکہ کے اندر نہیں پھیل سکتی، ایسے ہی مدینہ کے اندر بھی طاعون کی بیماری نہیں پھیل سکتی ہے، اور نہ ہی وہاں دجال داخل ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مدینہ کے راستوں پر فرشتے معمور ہیں، وہاں نہ طاعون پھیل سکتا ہے اور نہ ہی دجال داخل ہو سکتا ہے۔ اور یہ خصوصیت مکے کو بھی حاصل ہے۔ مکہ اور مدینہ 2 ایسے شہر ہیں جہاں دجال داخل نہیں ہو پائے گا۔ ان دونوں شہروں کے راستوں پہ فرشتے معمور ہیں جو مکہ اور مدینہ کی حفاظت کریں گے اور دجال کو وہاں جانے سے روکیں گے۔ نمبر 3، مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت، یعنی مدینہ میں انسان کی موت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا باعث ہے۔
جس کی وفات اور موت مدینہ کے اندر ہو، ایسے شخص کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سفارش کریں گے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور سنن ترمذی کی حدیث سے صحیح روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص مدینہ میں مر سکتا ہو اسے ضرور مدینہ میں مرنا چاہیے، کیونکہ جو مدینہ میں وفات پائے گا یا مرے گا میں اس کی سفارش کروں گا۔ یہ سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ مدینہ میں وفات پانے والے شخص کے لیے آپ سفارش کریں گے، لیکن ظاہر بات ہے ان لوگوں کے لیے سفارش کریں گے جس کی وفات توحید پر ہوگی، نبی کی سنت پر ہوگی، جو اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھے گا۔ ورنہ مدینہ میں ہر مرنے والے کے لیے آپ سفارش نہیں کریں گے۔ مدینہ میں منافقین رہا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ عبداللہ بن ابی بن سلول جس کا ذکر آئے گا، وہ بھی مدینہ کے اندر رہتا تھا، منافقوں کا سردار تھا، مدینہ ہی میں اس کی وفات ہوئی تھی۔ آپ نے اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھائی، اس کی قبر میں بھی داخل ہوئی، اپنا جبہ بھی دے دیا، اپنا لحاف بھی لگایا، لیکن کیا اس کی مغفرت ہوگی؟ کیا وہ جنت کے اندر جائے گا؟ نہیں، بلکہ وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر رہے گا۔ اس لیے ایک بات میں بار بار کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اسلام ایک حدیث کا نام نہیں ہے کہ ہم ایک حدیث کو لے لیں اور کہیں کہ دیکھیے اللہ کے رسول کی حدیث ہے، جو مدینہ مرے گا اس کے لیے ہمارے نبی سفارش کریں گے اور ساری حدیثوں کو ہم چھوڑ دیں۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام آپ کی ساری حدیثوں کے مجموعے کا نام ہے، پورے قرآن کے مجموعے کا نام ہے۔ قرآن کی ایک آیت کا نام اسلام نہیں ہے۔ پورے قرآن سے، پوری حدیثوں سے مسئلہ سمجھ میں آتا ہے۔ تو ایک حدیث کو لے کر کے دوسری حدیثوں کو چھوڑ دینا، یہ جو اہل بدعات ہیں ان کی پہچان ہے۔ تو یہاں جو بتایا گیا ان لوگوں کے لیے آپ سفارش کریں گے جو موحدین میں سے ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے نبی سے سوال کیا کہ قیامت کے دن آپ کی سفارش کا حقدار کون ہوگا؟ وہ کون خوش نصیب ہوگا جس کی آپ قیامت کے دن سفارش کریں گے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا وہ شخص جس نے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کے اقرار کیا۔ خلوص دل کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اقرار کیا، کلمے کے تقاضوں کے مطابق عمل بھی کیا، توحید پر قائم رہا، شرک سے محفوظ رہا، ایسے شخص کے لیے قیامت کے دن میں سفارش کروں گا۔ ورنہ آپ مشرکین کے لیے سفارش نہیں کریں گے۔ سفارش کے لیے جو شرطیں ہیں ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جس کے لیے سفارش کی جائے اس سے اللہ کا راضی ہونا، جس کے لیے سفارش کی جائے اس سے اللہ کا راضی ہونا۔ کہ اللہ تعالیٰ مشرکین سے راضی ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ شرک اور شرک کرنے والوں سے راضی ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اس لیے ان لوگوں کے لیے ہمارے نبی سفارش کریں گے جس کی وفات توحید پر ہوگی، جس نے شرک نہ کیا ہوگا، اور اگر شرک ہو بھی گیا ہو اس سے تو اس نے توبہ کر لیا ہوگا، شرک کو چھوڑ دیا ہوگا۔ جس آدمی کی شرک پر وفات ہوگی ایسے نبی کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سفارش نہیں کریں گے ایسے شخص کے لیے۔ تو آپ کی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ میں جو وفات پائے گا اور وہ توحید کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہوگی، ایسے شخص کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ ورنہ آج بھی مدینہ کے اندر بہت سارے ملحدین رہتے ہیں، روافض رہتے ہیں، یعنی روافض جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں اور قرآن میں تحریف کے قائل ہیں، ایسے لوگ آج بھی مدینہ کے اندر رہتے ہیں۔ تو اور مدینہ میں مرتے بھی ہیں، وہ مدینہ میں مرتے بھی ہیں، وہ مدینہ قبرستان میں بقیع کے اندر ان کو دفن بھی کیا جاتا ہے۔ تو کیا وہاں مر جانے کی وجہ سے ایسے لوگوں کے لیے ہمارے نبی سفارش کریں گے؟ قطعاً سفارش نہیں کریں گے۔ سفارش ان لوگوں کے لیے ہوگی جو اہل حق ہوں گے، موحدین ہوں گے، توحید اور سنت پر قائم ہوں گے اور اپنے آپ کو شرک سے بچا کر کے رکھیں گے، ایسے لوگوں کے لیے ہمارے نبی سفارش کریں گے۔ تو حدیث کو یہ نہ سمجھیں کہ بھائی مدینہ کے اندر جس کی وفات ہوگی خلاص و جنت کے اندر چلا جائے گا، نہیں۔ خانہ کعبہ کے اندر بھی اگر کسی کی وفات ہو، خانہ کعبہ یقیناً مدینہ سے افضل ہے، لیکن وہ توحید پر اگر نہیں تھا، شرک کی حالت میں مرا تو وہ بھی جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ ایسے شخص کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش نہیں کریں گے۔ تو یہ منہج اور یہ عقیدہ، توحید کی اہمیت ہمیں جاننا چاہیے، شرک کی مذمت جاننا چاہیے کہ شرک کرنے والے کے لیے نہ مغفرت ہے، نہ ایسے شخص کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔
نمبر 4، آخری وقت میں ایمان ساری دنیا سے سمٹ کر کے مدینے میں پناہ لے لے گا، یعنی دنیا کے اندر مسلمان واقع نہیں رہیں گے۔ کہاں رہیں گے؟ صحیح مدینے کے اندر رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کی روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایمان مدینہ میں سمٹ کر کے اسی طرح واپس آ جائے گا جس طریقے سانپ اپنے بل میں سمٹ آتا ہے، سانپ اپنے بل میں چلا جاتا ہے، ایسے ہی ایمان مدینے کے اندر سمٹ کر کے چلا آئے گا، اور جو مومنین ہوں گے صرف مدینہ کے اندر رہیں گے۔ اور یہ آخری وقت کی بات ہے، اور پھر جب ان کی بھی وفات ہو جائے گی اور پھر دنیا کے اندر جب کوئی بھی مسلمان اور موحد باقی نہیں رہے گا تب قیامت قائم ہوگی۔ نمبر 5، مدینے میں کسی بدعتی کو پناہ دینا لعنت کا باعث ہے۔ مدینے میں کسی بدعتی کو جو بدعت کرتا ہو، کفر و شرک کرتا ہو، آدمی اسے پناہ دے، اسے اپنے گھر کے اندر رکھے، ایسے آدمی پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تیر پہاڑ سے لے کر کے طور پہاڑ تک حرم مدینہ کی حدود ہیں۔ تیر اور ثور یہ دو مدینہ کے پہاڑ ہیں، ان دونوں کے درمیان کی جو آبادیاں ہیں وہ سب حرم کے حدود میں داخل ہیں۔ جو یہاں بدعت ایجاد کرے یا کسی بدعتی کو پناہ دے تو اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی لعنت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں فرماتا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ بدعت ایجاد کرنا حرام ہے شریعت کے اندر، اور ایسے لوگوں کے لیے بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ ایسے لوگوں کی عمل کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ اہل بدعت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے حوض سے بھگا دیں گے۔ تو مکے کے اندر یا مدینے کے اندر، جو اس دنیا کے اندر سب سے افضل شہروں میں سے 2 شہر ہیں، وہاں پر جا کر کے بدعت ایجاد کرنا اس کی مذمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایک انسان مثال کے طور پر گناہ کرتا ہے کسی ایسی جگہ جس شہر یا ملک کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اس پر بھی اسے وعید ہے، گناہ ہے اس کو اور عذاب ہے اس کے لیے۔ لیکن وہی انسان مسجد کے اندر آ کر کے اگر گناہ کرے تو پھر اس کی سنگینی بڑھ جاتی ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر جائے، مدینے کے اندر جائے، مسجد نبوی کے اندر، حرم کے اندر، مکے کے اندر گناہ کرے تو اس کی سنگینی اور بڑھ جاتی ہے۔ تو مدینہ دوسرے نمبر پر افضل شہر ہے، وہاں کوئی بدعت ایجاد کرے تو اس کی سنگینی اور بڑھ جاتی ہے۔ ایسے شخص پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے اور فرشتوں کی بھی لعنت ہوتی ہے۔ ایسے نمبر 6، اللہ رب العالمین نے مکے سے زیادہ برکت، دگنی برکت مدینے کے کھانے پینے کے اندر رکھی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے اللہ مدینہ میں مکے سے دگنی برکت رکھ دے، اور اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا قبول فرمائی، اس لیے وہاں کے کھانے پینے کی چیزوں میں مکے کے مقابلے میں دگنی برکت اللہ رب العالمین نے رکھی ہے۔ یہ مدینہ کے کچھ فضائل ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے۔ مدنی دور کو بھی 3 مراحل میں سیرت نگاروں نے یا علماء نے تقسیم کیا ہے۔ جس طریقے سے مکی دور کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا گیا تھا اور میں نے آپ لوگوں کے سامنے بتایا تھا، اسی طریقے سے مدنی دور کو بھی 3 مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے۔ مکی دور کو 3 کون سے مراحل میں تقسیم کیے گئے ہیں؟ کون بتائیں گے آپ لوگوں میں سے؟ جو مکی دور ہے 3 مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 3 مراحل۔ سب سے پہلا مرحلہ کون سا ہے؟ جی ماشاءاللہ، خفیہ دعوت۔ نبوت کے آغاز سے لے کر کے، شروعات سے لے کر کے 3 سالوں تک، نبوت کے 3 سال تک خفیہ دعوت، خاموشی کے ساتھ آپ نے لوگوں کو دعوت دی، خاموشی کے ساتھ، اعلانیہ دعوت نہیں دی آپ نے، خاموشی کے ساتھ، کیونکہ سب مشرک تھے، کافر تھے۔ اعلانیہ دعوت وہاں پر حکمت کے خلاف، تو آپ نے خفیہ خاموشی کے ساتھ دعوت دی 3 سال تک۔ دوسرا مرحلہ جی مکہ مکرمہ کے اندر اعلانیہ دعوت، مکے کے اندر اعلانیہ دعوت، کیونکہ دعوت کے اسٹیپ ہیں اور اس کے مراحل ہیں، درجہ بدرجہ دعوت دی جاتی ہے۔ پہلے آدمی جہاں رہتا ہے اپنے لوگوں کو، رشتہ داروں کو، پھر دور کے لوگوں کو، پھر پورے شہر کے، پھر باہر، اس طریقے سے انسان دعوت دیتا ہے۔ ہمارے نبی کی زندگی میں ہی نمونہ ہمیں ملتا ہے۔ تو مکے کے اندر 7 سال تک آپ نے اعلانیہ دعوت دی مکے کے اندر۔ 3 سال دعوت دینے کے بعد جب کچھ آپ کے ہمنوا ہو گئے، کچھ مسلمان ہو گئے، اور یہ ہوا کہ اب اگر ہم دعوت اعلانیہ دیں گے یہ لوگ ہمارا دفاع کریں گے، تو آپ نے پھر اعلانیہ دعوت دینا شروع کیا اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق۔
اور یہ نبوت کے 10ویں سال تک یہ قائم رہا. پورے 7 سال آپ نے مکے کے اندر اعلانیہ دعوت دی. کتنے سال ہو گئے؟ پورے 10 سال ہو گئے. مکی دور کتنا ہے؟ 13 سال. 3 سال اور بچتے ہیں. یہ 3 سال کون سا مرحلہ ہے؟ یہ مکے کے باہر. ماشاء اللہ، مکے کے باہر اعلانیہ دعوت. آپ نے 10 سال تک صرف مکے کے اندر لوگوں کو دعوت دی. اس کے بعد پھر آپ مکے سے باہر گئے، طائف گئے. مکے کے آس پاس کی آبادیاں اور بستیاں تھیں، آپ وہاں گئے. وہاں لوگوں کو آپ نے دعوت دی. دعوت کا اصول یہی ہے کہ انسان پہلے شروعات کرتا ہے اپنے سے، گھر والوں سے، خاندان والوں سے، آس پاس کے لوگوں سے، پھر اس کے بعد انسان دور دور جاتا ہے. جی تو آپ نے پھر 3 سال تک مکے سے باہر لوگوں کو اعلانیہ دعوت دی. پورے کتنے سال ہو گئے؟ 13 سال ہو گئے. مکی دور کے سال ہے؟ 13 سال ہے. اس کے بعد مدنی دور کتنے سال ہے؟ 10 سال. اس 10 سال کو بھی علماء نے، سیرت نگاروں نے 3 مراحل پر تقسیم کیا ہے. 3 مرحلوں میں. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جس میں فتنے برپا کیے گئے اور جو مدینے کے اندر جو رہنے والے لوگ تھے، مشرکین اور وہاں کے جو یہودی تھے، ان کی طرف سے رکاوٹیں کھڑی کی گئی، فتنے پیدا کیے گئے، اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، دعوت کو روکنے کی کوشش کی گئی. ایسے ہی جو باہر کے لوگ تھے، دشمنان اسلام، کفار و مشرکین، مدینہ سے باہر جیسے مکہ اور مکہ کے آس پاس کی آبادیاں جو کافر مشرک تھے، ان لوگوں کے نے مدینے کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے چڑھائیاں کی، جنگیں کی، مدینے پر حملے کیے. یہ مرحلہ 6 سال پر مشتمل ہے. پہلے سال سے لے کر کے، ہجرت کے پہلے سال سے لے کر کے صلح حدیبیہ پر جا کر کے یہ مرحلہ ختم ہوتا ہے. ان 6 سالوں میں مکہ اور آس پاس کے لوگوں نے کئی بار مدینے پر چڑھائی کی اور حملے کیے، اور مدینے کے اندر جو تھے یہودی اور جو مشرکین تھے، انہوں نے بھی اسلام کو ختم کرنے کی سازشیں کی اور فتنے برپا کیے. یہ پہلا مرحلہ ہے. دوسرا مرحلہ جو ہے، جس میں غیر مسلموں کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی. یہ صلح حدیبیہ سے لے کر کے فتح مکہ تک پر یہ دور مشتمل ہے. یہ مرحلہ 2 سالوں کے لیے، کل 2 سال. صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں ہوئی ہے اور مکہ کا فتح ہوا سن 8 ہجری میں. 2 سال. یہ صلح کا سال کہلاتا ہے. 2 سال جس میں آپ نے غیر مسلموں کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، اور اس کے بدلے میں آپ نے اسلام کو کھل کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا. کیونکہ مکہ والے حملہ کیا کرتے تھے، آپ کو دفاع کرنے میں لگے رہتے تھے. جب آپ کو مکہ والوں کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے امان مل گیا کہ اب ہمارے درمیان جنگ نہیں ہوگی، تو آپ نے کھل کر کے پوری کوشش کے ساتھ اسلام کی دعوت لوگوں کے درمیان دینا شروع کیا. یہ 2 سالوں پر مشتمل ہے. اس کے بعد کتنے سال ہو گئے؟ 8 سال. 2 سال اور بچتے ہیں. یہ 2 سال فتح مکہ سے لے کر کے آپ کی وفات تک. آپ کی وفات کب ہوئی ہے؟ ربیع الاول کی 12 تاریخ سن 11 ہجری. سن 11 ہجری ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ کی وفات ہوئی ہے. یہ سن 8 سے لے کر کے فتح مکہ کب ہوا ہے؟ فتح سن 8 ہجری رمضان میں. اس کے بعد رمضان کے بعد سے لے کر کے 2 سال چند مہینے بنتے ہیں. یہ تیسرا مرحلہ ہے، اور اس مرحلے میں اس کو عام الوفود کہا جاتا ہے. عام الوفود کا مطلب یہ ہے کہ ایسا سال جس میں لوگ جوگ در جوگ، ہزاروں ہزار کی تعداد میں لوگ مسلمان ہوتے تھے. اس کو عام الوفود کہا گیا. وفد کی شکل میں لوگ آتے تھے، پورا قبیلہ آ گیا، سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. ہزار لوگ آتے، 500 کی تعداد میں آتے لوگ، سارے کے سارے مسلمان ہو جاتے. تو اس کو عام الوفود کہا گیا. کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ مکہ فتح ہو گیا، اور جو مشرکین تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ مکہ کس کے قبضے میں جاتا ہے. مکے میں خانہ کعبہ ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر، سب سے پہلا گھر جسے اللہ نے بنایا. اس پر غیر مسلموں کا کنٹرول تھا، کفار و مشرکین کا. تو جو مکہ والے خود اور مکہ کے آس پاس کی جو آبادیاں، بستیاں تھیں، کفار و مشرکین تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ مکے پر کس کا کنٹرول ہوگا. جس کا کنٹرول ہو جائے گا وہی حق پر ہوگا، لہذا ہم اس کی بات مان لیں گے. تو جب مکہ فتح ہو گیا اور آپ نے مکے کو فتح کر لیا، تو سارے کے سارے لوگ جوگ در جوگ اسلام کے اندر داخل ہونے لگے. اس کو عام الوفود کہا جاتا ہے. جی ہاں. اس لیے آپ دیکھیے
2 سالوں کے اندر مسلمان 1 لاکھ سے زیادہ ہو گئے. ہمارے نبی نے جب حج کیا تھا تو آپ کے ساتھ 1,30,000 لوگوں نے حج کیا تھا تقریباً. جی ہاں. اور مکہ فتح کرنے تک مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، بہت زیادہ نہیں تھی، 10-15 ہزار رہے ہوں گے زیادہ سے زیادہ. لیکن مکہ فتح ہو گیا 2 سال کے اندر. جب آپ نے آخری حج کیا تو آپ کے ساتھ 1,30,000 لوگوں نے حج کیا. آپ دیکھیں کتنی تیزی کے ساتھ فتح مکہ کے بعد اسلام پھیلنا شروع ہو گیا. تو یہ تیسرا مرحلہ ہے آپ کی زندگی کا، جسے عام الوفود کہا جاتا ہے، کہ وفد کی شکل میں لوگ مدینہ آتے تھے اور اس طریقے سے مسلمان ہو جاتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو جو مدینہ کے حالات تھے کچھ اس طریقے سے تھے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مدینہ پہنچنے کے بعد مسلمان جب وہاں پہنچے تو مختلف بیماریوں میں وہ گھر گئے. مختلف امراض نے ان کو پکڑ لیا، بخار اور اس طریقے دیگر بیماریاں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تو اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا سن لی اور مسلمان بیماریوں سے راحت پا گئے اور مدینہ ان کی نظر میں محبوب ہو گیا. یعنی پہلے بڑی بیماریاں آئیں مسلمانوں کے اندر، مکہ چھوڑ کر کے مدینہ لوگ آئے تھے تو وہاں بڑی کافی بیماریاں ہو گئیں. تو اللہ رب العالمین سے آپ نے دعا فرمائی، اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، اس طریقے سے مسلمانوں کو شفا دے دی، ان کو راحت مل گئی. مدینہ میں اس وقت 3 طرح کے لوگ تھے. پہلے کون تھے؟ نمبر 1 آپ کے جانثار صحابہ کرام، جس میں انصار تھے اور مہاجرین تھے. مہاجرین کچھ مکہ کے تھے اور کچھ مکہ کے آس پاس کی آبادیوں سے جو مسلمان ہوئے تھے وہ آ گئے تھے، اکثر مکہ والے تھے. اور انصار کون تھے؟ مدینہ کے رہنے والے 2 قبیلے اوس اور خزرج. انہوں نے جو اسلام قبول کیا ان کو انصار کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے مدد کی تھی مہاجرین کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دین اسلام کی، اس لیے ان کو انصار کہا گیا. اور مہاجرین ان کو کہا گیا جو اپنا گھر بار چھوڑ کر کے مدینہ آ کر کے جو آباد ہوئے، ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے. حالانکہ مہاجرین بھی انصار تھے. انصار کے معنی ہوتے مدد کرنے والے. انہوں نے بھی مدد کی تھی اللہ کے رسول کی، دین کی، مہاجرین نے، بلکہ انصار سے زیادہ مہاجرین نے اللہ کے دین کی مدد کی تھی، ہمارے نبی کی مدد کی تھی. لیکن یہ صفت انصار پر غالب آ گیا کیونکہ انہوں نے مہاجرین کو جگہ دی اور اپنا گھر بھی دیا، تجارت کے اندر شریک کیا، منافع میں شریک کیا، تو اس لیے صفت ان پر غالب آ گئی. ورنہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں مہاجرین کو بھی انصار کہا ہے کہ انہوں نے بھی اللہ کی مدد کی تھی. لیکن چونکہ یہ صفت زیادہ، ہجرت کی صفت، یہ لقب زیادہ فضیلت والا ہے، اس لیے مہاجرین کا لقب ان پر غالب آ گیا. اور انصار نے چونکہ ہجرت نہیں کی تھی، انہوں نے مدد کی تھی، اس لیے یہ لقب ان پر غالب آ گیا. اور ہجرت کر کے جب آپ مکہ سے مدینہ پہنچے تب یہ اصطلاح بنی. اور اس سے پہلے کے درس میں نے بتایا تھا کہ اصطلاح ضرورت کی پیداوار ہوتی ہے، ضرورت کی بنا پر اصطلاح قائم ہوتی ہے. مکے کے اندر انصار اور مہاجرین کی اصطلاح نہیں تھی. یہ اصطلاح کہاں پر قائم ہوئی؟ مدینے کے اندر آ کر کے قائم ہوئی. ایک اور اصطلاح مدینے کے اندر قائم ہوئی تھی منافقین کی. منافقین مکے کے اندر نہیں تھے. منافقین کنہیں کہا جاتا ہے؟ جو ظاہر میں اسلام قبول کرے اندر سے کافر رہے، جیسے عبداللہ بن ابی بن سلول تھا. یہ اصطلاح مکے کے اندر نہیں تھی کیونکہ مکے کے اندر کفر کو غلبہ حاصل تھا. مسلمان مظلوم تھے، پیچھے تھے، چھپ کر کے اسلام قبول کرتے تھے اور اسلام پر عمل کرتے تھے. وہاں کفر کو چھپانے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن مدینے کے اندر جب اسلام کو غلبہ ملا تو وہاں پر کفار کفر کو کھلے عام نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے نفاق کا راستے کو اپنایا. تو منافقین کی اصطلاح مدینے کے اندر پڑی. تو جو اصطلاح ہوتی ہے ضرورت کی پیداوار ہوتی ہے، ضرورت کے مطابق اصطلاح وجود میں آتے ہیں. اس لیے اگر اصطلاح ہوتی ہے تو اس اصطلاح کو استعمال کرنا غلط نہیں کہلاتا. جیسے کہتے ہیں سلفی، اہل حدیث، تو یہ اہل سنت والجماعت، تو یہ سب ضرورت کی پیداوار ہے. لوگ بدعت، مسلمانوں کے اندر بدعت پھیلتی گئی اور نئی نئی جماعتیں پیدا ہوتی گئیں، تو ان سے اپنے آپ کو الگ کرنے کے لیے نئی نئی اصطلاح قائم ہوئی. تو یہ جو اصطلاح ہے ضرورت کے تحت ہوتی ہے، اور جب ضرورت ختم ہو جائے گی تو اصطلاح بھی ختم ہو جائے گی. اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ جب ہفتے مہدی علیہ السلام آئیں گے تو کوئی اصطلاح نہیں رہے گی. سب کے سب موحدین ہوں گے، سلف صالحین اور صحابہ تابعین، تبع تابعین کے عقیدے اور منہج پر ہوں گے. وہاں کوئی اصطلاح جو آج رائج ہے، کوئی اصطلاح نہیں رہے گی. جی ہاں، تو ضرورت کے تحت اصطلاح ہوتی ہے.
تو یہ اصطلاح کو استعمال کرنے میں اس میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، نہ اس کے اندر کوئی تعصب ہے، نہ یہ چیز ناجائز حرام ہے، بلکہ ضرورت کے تحت اس لیے کہ اصطلاحات دنیا کے اندر عام ہوتی ہیں اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو پہلے جو لوگ تھے وہ مدینہ کے اندر جو آپ کے صحابہ تھے، انصار اور مہاجرین۔ نمبر 2، مدینہ کے وہ لوگ جو ابھی تک اسلام قبول نہیں کیے تھے، یعنی کفار و مشرکین۔ ان میں سر فہرست عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ یہ وہ شخص ہے جسے مدینہ کی سربراہی ملنے والی تھی، لیکن آپ کے آنے کی وجہ سے اسے مدینہ کی سربراہی نہیں ملی، اور اسے احساس ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے ہماری بادشاہت ختم ہوئی ہے۔ اس لیے اس نے اپنے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سخت عداوت کرنے لگا، اور آپ کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرنے لگا، اور آپ کو نیچا دکھانے کی اور ذلیل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہا۔ اور جنگ بدر کے بعد اس نے جب دیکھا کہ حالات ہمارے موافق نہیں ہیں تو اس نے کیا کیا، بظاہر اسلام قبول کر لیا، لیکن اب بھی در پردہ وہ کافر ہی تھا اور اللہ کے رسول کے خلاف سازشیں کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے، اور سب سے کا سردار یہی تھا، عبداللہ بن ابی بن سلول۔ اور کچھ اس کے ساتھ بھی لوگ تھے جنہیں یہ معلوم تھا کہ جب یہ سردار بنے گا تو ہمیں کچھ منصب ملے گا، کچھ ہمیں بھی وزارتیں ملیں گی، کچھ ہمیں بھی بڑا کام ملے گا مدینہ کے اندر۔ تو ایسے کچھ اس کے ساتھ بھی لوگ تھے جنہیں منافقین کہا جاتا ہے۔ تو یہ دوسرا، یعنی جو مدینہ کے جو مشرک لوگ تھے، کافر جو مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ نمبر 3، مدینہ کے اندر تیسری جو آبادی تھی یہودیوں کی تھی۔ یہودی دراصل عبرانی تھے، اور یہ رومی ظلم سے تنگ آ کر کے، جب ان پر ظلم کیا گیا یہودیوں پر نصرانیوں کی طرف سے، تو تنگ آ کر کے وہاں سے مدینہ آباد ہو گئے تھے، اور ایک لمبے عرصہ رہنے کی وجہ سے یہ عربی رنگ میں رکھ گئے تھے، اور یہاں تک کہ ان کے نام بھی عربی ہو گئے تھے، اور وہ عربوں کے ساتھ ان کا رشتہ بھی ہو گیا تھا، شادی بیاہ وغیرہ ساری چیزیں لوگ آپس میں کرنے لگے تھے۔ اس کے باوجود وہ عربوں کو بہت حقیر جانتے تھے، انہیں امی کہتے تھے۔ امی کے معنی ہوتے ان پڑھ، بدو اور جاہل۔ تو یہ چونکہ پڑھی لکھی قوم تھی، اہل کتاب تھی یہودی، ان کے پاس تورات کا علم تھا، تو یہ عربوں کو امی کہا کرتے تھے۔ عربوں کا مال اپنے لیے حلال سمجھتے تھے۔ مدینے میں غلہ جو ہوتا تھا، کھجور ہوتی تھی، شراب ہوتی تھی، کپڑے کی تجارت ہوتی، سب انہی کے پاس ہوا کرتی تھی، کیونکہ دولت کمانے میں بڑے ماہر تھے۔ اور جب سے یہ آئے ہیں، سمجھ لیجیے ان کا وجود ہوا تب سے آج تک، آج بھی دیکھیے پوری دنیا کی دولت انہی یہودیوں کے ہاتھ میں، بلکہ پوری سیاست انہی کے ہاتھ میں۔ چند یہودی ہیں جو پوری دنیا کو چلاتے ہیں، جن کے پاس پوری دنیا کا سرمایہ ہے، اس لیے بڑی بڑی طاقتیں بھی ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ پوری دنیا کی دولت کا سرمایہ انہی یہودیوں کے تقریباً 7 یا 5 ہیں کہ انہی کے ہاتھ میں پوری دنیا کی دولت ہے، اور وہی سب فیصلے کرتے ہیں، اسی کے مطابق سمجھ لیجیے عام طور پر جو ہے فیصلہ ہوتا ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ بہرحال تو یہ ہمیشہ سے یہ لوگ چالاک اور شاطر رہے ہیں، اور دولت ہمیشہ سے انہی کے ہاتھوں میں رہی ہے، اور ہمیشہ یہ ماہر ہوا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ لوگ کیا کرتے تھے، عربوں کو سود پر پیسے دیا کرتے تھے، رقمیں دیا کرتے تھے، اور جب عرب واپس نہیں کر پاتے تو ان کی زمینوں اور جائیدادوں پر قبضے کر لیتے تھے، ان کے مالک بن جایا کرتے تھے۔ ان کے 3 بڑے قبیلے تھے، ایک بنو قینقاع، ایک بنو نذیر، اور تیسرا بنو قریظہ۔ ان سب کا ذکر آئے گا آگے، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ بنو قینقاع کا ذکر آئے گا، بنو نذیر کا اور بنو قریظہ کا، کیونکہ ہمارے نبی نے ان سے جنگیں لڑی ہیں، ان سارے قبیلوں سے۔ تو یہ تیسرے لوگ تھے جو یہودی، یہ اسلام کو بغض و عداوت کی نظر سے دیکھتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل میں سے نہیں تھے۔ یہ پہلے تو کہتے تھے کہ جب اللہ کے رسول پیدا ہوں گے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، اور عربوں سے کہتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ مل کر کے تم سے جنگ لڑیں گے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے نبوت سرفراز کیا تو یہ آپ کے دشمن ہو گئے، کیونکہ ان کی یہ سوچ تھی کہ جو نبی ہوگا ہمارے خاندان میں سے ہوگا، بنو اسرائیل میں سے ہوگا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو کس میں سے پیدا کیا؟ بنو اسماعیل میں سے۔ حضرت ابراہیم کی 2 اولاد تھی، اسحاق اور اسماعیل۔ اسحاق سے سارے اہل کتاب ہوئے، اسرائیل، بنو اسرائیل۔ اور اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ہاجر سے تھے، اور اسحاق کس سے تھے؟ حضرت سارہ سے تھے۔ تو حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے صرف یہی تھے جن کو اللہ رب العالمین نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اور کوئی نبی نہیں پیدا ہوا بنو اسماعیل میں سے، جبکہ اسحاق کی اولاد میں سے اکثر نبی پیدا ہوئے۔ تو ان کا یہ گمان تھا کہ جو آخری نبی ہوگا، جس کی بشارت تورات کے اندر، انجیل کے اندر دی گئی ہے، وہ ہمارے خاندان میں سے ہوگا، بنو اسرائیل میں سے ہوگا۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے ہوئے
تو سب آپ کے دشمن ہو گئے اور آپ کی نبوت پر وہ ایمان نہیں لائے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت کرنے لگے۔ یہ کون؟ یہودی۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ ان میں سے ایک عالم تھے عبداللہ بن سلام، بڑے یہودی عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ یہ بعد میں اسلام لے آئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو ہمارے نبی کی نشانیاں ان کی کتابوں کے اندر موجود تھیں، پڑھ چکے تھے۔ ہمارے نبی کے پاس گئے اور ان سے جا کر کے 3 سوالات کیا، اور 3 سوالات ایسے کیے جس کا جواب نبی کے پاس کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ تو اس نے 3 سوالات کیے۔ پہلا سوال اس کا یہ تھا کہ سب سے پہلی قیامت کی کون سی نشانی ہوگی، اس کے بعد پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ جنتی جنت کے اندر جائیں گے، سب سے پہلا کھانا ان کو کون سا ملے گا، یہ دوسرا سوال تھا۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ جو اولاد ہوتی، بچے پیدا ہوتے ہیں، کبھی وہ اپنے ماموں اور اپنی والدہ کی شکل پر جاتے ہیں، کبھی اپنے والد اور چچا اور دادا کی شکل پہ جاتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ 3 سوالات اس نے کیے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں سوالوں کا جواب دے دیا۔ جب جواب آپ نے دے دیا تو انہوں نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ اور کیا جواب دیا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے جو نشانی ہوگی وہ کون سی ہوگی کہ ایک آگ مشرق سے آئے گی اور سب لوگوں کو ہاکے گی، اکٹھا کرے گی۔ ایک آگ پوری قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس کے بعد پھر قیامت قائم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور جو جنتی سب سے پہلے ان کو جو کھانا دیا جائے گا، جو مچھلی ہوتی ہے، مچھلی کی جو کلیجی ہوتی ہے، اس کلیجی کے اندر ایک چھوٹا سا ٹکڑا زیادہ ہوتا ہے، بڑا لذیذ ہوتا ہے، اس سے ان کی ضیافت کی جائے گی اور وہ سب سے پہلا کھانا ان کو دیا جائے گا۔ مچھلی کی جو کلیجی ہوتی ہے، کلیجی دیکھیے وہاں پر چھوٹا سا ٹکڑا رہتا ہے، وہ کھایا جاتا ہے، لذیذ ہوتا ہے، وہ ٹکڑا جو ہے جنتیوں کو اس کا کھانا دیا جائے گا۔ تیسرا جو اس کا سوال تھا کہ بچے کی شکل کیوں بدل جاتی ہے، اس کی صورت، اگر جو ہے کبھی یعنی کبھی اپنے چچا کی شکل پر ہوتا، اپنے باپ کی شکل پر وہ رنگ لے لیتا ہے، کبھی اگر والدہ مان لیجیے سانولی ہے تو سانولا ہو جاتا ہے، باپ اگر گورا ہے تو گورا ہو جاتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب مرد کا جو منی ہے، پانی، اگر وہ عورت کے پانی پر غالب آ جاتا ہے تو پھر اسے باپ اور باپ کا جو خاندان ہے وہ شکل بچے کو ملتی ہے۔ اور جب عورت کی منی اپنے اس کے شوہر کی منی پر غالب آ جاتی ہے تو عورت اور اس کے گھر والے، خاندان والے، ماموں یعنی اس کے جو بھائی وغیرہ، وہ جو شکل اس کو بچے کو ملتی ہے۔ تو جب ہمارے نبی نے جواب دیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو فوراً انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد کیا کہا انہوں نے؟ کہا کہ دیکھیے جو یہودی ہیں بہت ہی بہتان باز قوم ہے، فوراً بہتان لگانا شروع کر دیں گے، اس لیے کیا نام ہے، آپ اگر انہیں میرے اسلام آنے کے بارے میں معلوم ہو گیا تو میرے اوپر بہت زیادہ بہتان باندھیں گے۔ تو آپ نے یہودیوں کو بلایا اور عبداللہ بن سلام کو گھر میں چھپا دیا اور کہنے لگے عبداللہ بن سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے کہ عبداللہ بن سلام کیسے ہیں؟ کہ بہت اچھے انسان ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم کے بیٹے ہیں، وہ ہم میں سب سے افضل ہیں، یہ بہت افضل انسان ہے۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودی عالم تھے گھر سے باہر نکلے، اور بلکہ ہمارے نبی نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے، اسلام نہیں قبول کریں گے، اللہ ان کی حفاظ کرے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ تو عبداللہ بن سلام نکلے گھر سے اور کہا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان ہو گیا۔ تو پھر انہوں نے برا بھلا کہنا شروع کیا، ہم میں سب سے برا انسان ہے، سب سے برے باپ کا بیٹا ہے، سب سے برا انسان کہنا شروع کر دیا۔ تو عبداللہ بن سلام نے ان کو دعوت دی، کہا کہ اے یہودیو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کا خوف کھاؤ، اللہ رب العالمین نے تمہاری کتاب تورات کے اندر اس نبی کی پیشینگوئیاں بیان کی ہیں، نشانیاں بیان کی ہیں، اور ساری نشانیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، لہٰذا تم اسلام قبول کرو، تعصب کو چھوڑو۔ انہوں نے ان کو دعوت دی، اس کے بعد سارے یہودی وہاں سے چلے گئے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہودی کس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت رکھتے تھے، بغض اور عداوت رکھتے تھے، جانتے تھے کہ یہ سچے نبی ہیں، لیکن ان کے خاندان میں نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایمان نہیں لائے۔ بہرحال یہ مدینہ کے اندر کے حالات تھے۔ جو مدینہ سے باہر جو مسلمانوں کے جو دشمن تھے، وہ سب سے زیادہ جو دشمنی جنہوں نے کی تھی مکہ والے تھے، قریش کے لوگ تھے یا مکے والے تھے، اور جو لوگ تھے وہ بھی سب کے دشمن تھے، لیکن مکہ والے سب سے زیادہ دشمنی میں کردار ادا کرتے تھے، چونکہ مکے والوں کو دینی سیادت اور سرداری حاصل تھی،
مکہ ان کے کنٹرول میں تھا، اس لیے انہوں نے جزیرۃ العرب کے تمام مشرکین کو اور کفار کو بھڑکا کر کے مدینہ کا مکمل بائیکاٹ کرا دیا تھا انہوں نے۔ جب وہ لوگوں نے دیکھا کہ مسلمان مکے سے بھاگ کر کے مدینہ چلے گئے اور ایک وہاں پر ایک سلطنت یا ایک حکومت اور ایک ریاست اسلامی وجود میں آ رہی ہے اور ان کو ایک طاقت وہاں پر پنپ رہی ہے، تو انہوں نے اپنی طاقت کا استعمال کر کے جو بھی مشرکین تھے، کفار تھے مکہ اور اس کے آس پاس، ان سب لوگوں سے مدینہ کا بائیکاٹ کروایا تھا انہوں نے، اور تکلیفیں پہنچاتے تھے، کیونکہ مکے پر انہیں کا کنٹرول تھا، لوگ ان کی باتوں کو سنتے تھے، اور یہ مدینے کی جو اسلامی ریاست تھی، نئی ریاست تھی، اس لیے ان لوگوں نے باقاعدہ ان کا بائیکاٹ کروایا۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ رب العالمین نے مکہ کے مشرکین ہی کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرمائی۔ یہ جتنا زیادہ دشمنی میں بڑھے ہوئے تھے، جب اللہ نے ان کو اسلام کی ہدایت دی تو سب سے زیادہ اسلام کے لیے قربانیاں بھی انہوں نے دی، اور یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے درمیان فرمایا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، بدی اور نیکی برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، بدی کو نیکی سے دور کرو، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جو وہ سب جس کا اور اس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے، اگر آپ اس کی بدی کو نیکی سے دور کریں گے، برائی کا جواب نیکی اور اچھائی سے جواب دیں گے، تو اللہ فرماتا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ آپ کا گہرا دوست ہو جائے گا، گہرا دوست۔ اگر آپ برائی کا جواب نیکی سے دیں گے تو آپ کا گہرا دوست ہو جائے گا۔ ہمارے نبی نے یہی کیا، مکے والوں کا جواب آپ نے نیکی سے دیا، اس نے اخلاق سے دیا، اور اس طریقے سے آپ نے اچھائی سے جواب دیا، تو مکے والے جو آپ کے جانی دشمن تھے وہی آپ کے جانی دوست ہو گئے، اور انہی مکہ والوں کے ذریعے سے اسلام کو طاقت ملی۔ وہی سب لوگ تھے جنہوں نے اسلام کو نصرت، مکہ کی مدینہ کے بھی لوگ تھے جو انصار تھے، ان کی بھی قربانیاں بہت ہی زیادہ ہیں، لیکن مہاجرین کی قربانیاں ان سے کہیں زیادہ، سب کے سب صحابہ ہیں، سب جنت کے بالا خانے میں ہیں، سارے تمام صحابہ کرام، لیکن یہ ہے کہ کسی قربانیاں زیادہ، کسی قربانیاں کچھ کم ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے مکہ کے جو مشرکین تھے، جو آپ کے جانی دشمن تھے، وہ آپ کے جانی دوست ہو گئے، اور ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اسلام کو دنیا کے اندر غالب کیا، اور جو مدینہ کے صحابہ تھے انصار، ان کے ذریعے سے غالب کیا۔ یہ سب حالات تھے جب آپ مکہ مکرمہ چھوڑ کر کے مدینہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام حالات کا ڈٹ کر کے مقابلہ کیا، اور ایک قائدانہ اور پیغمبرانہ رول ادا کیا، اور جو قوم جس کی مستحق تھی اس کے ساتھ آپ نے وہی سلوک کیا، لیکن رحمت اور محبت کا جو پہلو تھا سب کے ساتھ غالب تھا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے چند برسوں میں اسلام کو غالب کر دیا۔ یہ مدینہ کے حالات تھے جو آپ کے سامنے ہم نے بیان کیے۔ آنے والے درس میں انشاءاللہ مدینہ پہنچنے کے بعد آپ نے جو نمایاں اعمال انجام دیے، جو بڑے بڑے اعمال کیے، ان کو انشاءاللہ وہاں سے درس کی شروعات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق دے، آپ کے اخلاق حسنات کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ و صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔